علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج ویسا تو شیڈیول میں میرا نام نہیں تھا، لیکن شبیر بھائی نے 12:30-1 بجے انہوں نے فون کیا مجھ کو کہ صاحب آج جو مقرر ہیں وہ کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر نہیں آ سکتے، تو لہٰذا آپ آ سکتے ہیں کیا؟ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیاری کر کے آؤں گا انشاءاللہ۔ حضرات، کیونکہ آج کا ٹاپک بھی بڑا اچھا ہے، وہی ٹاپک ہے، اور اقبال کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے اپنے پیغام کو شاعری کے ذریعے سے پیش کرنے کے لیے نیچرل ایلیمنٹ کا وہ سہارا لیتے ہیں، چاہے وہ ہمالیہ پہاڑ ہو یا پرندے ہوں۔ پرندے بھی قدرت کا حصہ ہے، برڈز، اور اقبال نے پرندوں کا بہت ذکر کیا ہے بال جبرائیل میں، بانگ درا میں، اور ان کے پاس پرندوں کی ایک لسٹ تیار ہو سکتی ہے۔ انہوں نے شاہین کا ذکر کیا ہے، انہوں نے حمام کا ذکر کیا ہے، اور سرخاب کا ذکر کیا ہے، باز کا ذکر کیا ہے، کرگس کا ذکر کیا ہے، اور اس طرح سے عقاب کا بھی ذکر کیا ہے اقبال نے۔ یہ استعارے، یہ اصطلاحات اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیغام کو، اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے ایک زور، ایک توانائی اسلوب میں عطا کرتے ہیں، اپنے انداز بیان میں پیش کرنے کے انداز کو وہ تقویت دیتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں اقبال اپنی شاعری میں۔ تو یہاں کیونکہ یہ کئی ایسے جو کیا ہے پرندوں کے نام اقبال کی شاعری میں ہمیں ملتے ہیں، مقصد ایک ہی ہے کہ ان کا جو مقصد ہے اقبال کا کہ خدا کی جو مخلوق ہے، خالق کی جو مخلوق ہے، وہ اپنے مقصد کو پہچان لے۔ دنیا میں تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے ان عناصر کے ذریعے سے اقبال پوری انسانیت کو درس دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، پیام دیتے ہیں، اور ان کی اصلاح کرتے ہیں، اور راہ راست پہ لانے کے لیے بہت سے جو کیا ہے انہوں نے عناصر کا سہارا لیا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں شاہین بھی ایک پرندہ ہے، اور یہاں اس مصرعے میں پہلے جو آغاز ہوا ہے کہ کنج شک یہ ایک پرندے کا نام ہے۔ کنج شک فرو مایا کو شاہین سے لڑا دے، بہت بڑی معنویت ہے اس کے اندر۔ فرشتوں کا گیت بال جبرائیل میں یہ نظم کے ذریعے سے، نظم ہی اشعار ہے، یہ مصرع ہے، اور لیلن خدا کے حضور میں یہ اسی کا تواتر تسلسل ہے نظم کا۔ تو اس طرح سے ان کی اور ایک نظم ہے، یہ 3 نظمیں اسی بال جبرائیل میں ہے، یہ کہ ایک اور ایک نظم ہے فرشتوں کا گیت اور لینن خدا کے حضور میں، اور اس طرح سے ایک اور ایک نظم ہے۔ یہ دراصل ایک تسلسل کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہ تسلسل کیا ہے ابھی آپ کو بتاتا ہوں میں، پہلے آپ یہ سمجھ جائیں کنج شک یہ کیا ہے؟ ایک پرندے کا نام ہے جو مٹی والے رنگ کا ہوتا ہے، مٹی کے رنگ کا، جیسے ہم لوگ گھروں میں دیکھتے ہیں خان چوڑی اور ہے نا وہ نر مادہ، وہ مٹی والے رنگ کا ہوتا ہے نا، مٹی کے رنگ کی ہوتی ہے وہ۔ تو اس کو انہوں نے جو کیا ہے یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کنج شک فرو مایا کو شاہین سے لڑا دو۔ کیوں لڑا دو؟ دیکھو یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے، سامعین کے ذہن میں یہ ابھرتا ہے۔ بھئی یہ چڑیا تو چھوٹی ہے، یہ اپنے
کیا ہے اپنے جو کیا ہے غول میں رہتی ہے یہ، اور زیادہ بلند نہیں اڑتی، یہ زمین پہ رہتی ہے یہ. دیکھو اس کے بہت معنویت ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں یہ زمین پہ رہتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے، آپ انسانوں سے آپ اس کو تعبیر کریں آپ، کیونکہ اقبال نے پورے عالمی مفکرین کا انہوں نے مطالعہ کیا تھا. روس میں کیا ہو رہا تھا، اٹلی میں کیا ہو رہا تھا، جرمنی میں کیا ہو رہا تھا، انگلینڈ میں کیا تبدیلیاں ہو رہی تھیں، معاشی نظریات کیا تھے، سیاسی نظریات کیا تھے. یہ بہت بڑی معنویت ہے اقبال کے پاس. اقبال کی ہر ایک نظم میں بڑی معنویت ہے میرے بھائی. اقبال کو یوں ہی آپ شاعر کہہ کے مت چھوڑیں. آپ بہت بڑی ڈیپ میننگ ہے، ڈیپ فکر ہے اقبال کے پاس، عمیق گہرائی ہے فکر کی اقبال کے پاس. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ چڑیا کا جو نام لیا ہے انہوں نے، کنج شک، یہ چھوٹی چھوٹی چڑیا ہے یہ، اور کس سے لڑا دے؟ شاہین سے لڑا دے. اب اندازہ لگائیے آپ، کئی انقلابات کا ذکر بھی ہے اس کے اندر. روس میں جو مزدوروں کا انقلاب آیا اس کا بھی ذکر ہے اس کے اندر. سرمایہ داروں کا جو ظلم تھا، وہ ظالموں کی جو بربریت تھی، اس کا بھی اشارہ ہے اس کے ہاں اس نظم میں. فرشتوں کا گیت، اقبال تو اپنی زبان سے اپنے الفاظ سے انہوں نے ادا کیا ہے، لیکن استعمال کیا ہے فرشتے. فرشتے کیا ہے؟ یہ نور سے بنائے گئے ہیں. ایک مثال، ایک تمثیل، ایک ایگزامپل انہوں نے ایک مثال پیش کی ہے، تمثیل بتا رہے ہیں. فرشتوں کا گیت، فرشتے کا گیت فرشتے اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں. بظاہر اقبال اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، اپنی شاعری کی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ تیری دنیا میں یہ تیری مخلوق کیسی ہو گئی ہے. فرشتے بول رہے ہیں خدا سے، ہاں یہاں استحصال ہو رہا ہے، یہاں سوشل انجسٹس ہو رہا ہے، یہاں مساوات نہیں ہے، یہاں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں. یہ کیسی تیری مخلوق ہو گئی ہے فرشتوں کے گیت میں، اقبال کہتے ہیں. اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ بڑے اب ان لوگوں میں وہ جو اوصاف تھے، وہ جو تیرے احکامات تھے، وہ حضور کی جو تعلیمات تھی، یہ لوگ اس پہ عمل پیرا نہیں ہیں. پہلے جو بند ہے فرشتوں کے گیت میں، وہ فرشتے خدا سے کہہ رہے ہیں کہ کیسی تیری مخلوق ہو گئی ہے، اے خالق تیری کیسی مخلوق ہوئی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں ہم یہاں. سرمایہ دار لوگ، ظالم لوگ ظلم ڈھا رہے ہیں. اقبال نے یہ نظم 1924 میں لکھی ہے جناب. بھلے جبرائیل کے مجموعے میں یہ پوری نظم ملتی ہمیں. 24 کے حالات کو کیسا انہوں نے محسوس کیا اقبال نے. اور ہر شاعر اپنے دور کے حالات، اپنے ماحول کی عکاسی ترجمانی کرتا ہے. اب وہ حالات کا اطلاق، اس کا انطباق 21 صدی میں آپ دیکھ رہے ہیں. معصوموں پہ ظلم ہو رہا ہے، بے گناہوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کسی ایک طبقے کو جو کیا ہے بالکل عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے. آپ اشاروں میں بات کر رہا ہوں میں، آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. انسان کو ستا رہا ہے، انسان کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے. تو یہ باتیں اقبال فرشتوں کے ذریعے سے، فرشتوں کے گیت کے ذریعے سے، درسے جو مصرع ہے کن شک کہ فرو مایا کو شاہین سے لڑا دو. اب یہاں آپ یہ تصور نہیں کرنا کہ انہوں نے ایک نظم لکھی ہے لینن خدا کے حضور میں. لینن روس کا بہت بڑا کمیونسٹ لیڈر تھا، بہت بڑا تھنکر تھا، مفکر تھا لینن روس کا. لوگ کہتے ہیں اقبال اشتراکیت سے متاثر ہیں، غلط. اقبال کبھی بھی یہ نظریات کو انہوں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے، لیکن کبھی اس سے انہوں نے متاثر نہیں ہوئے. لیلن کے نظریات اپنے ہوں گے،
ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ اشتراکی نظام میں، اشتراکی نظریات میں، رجحان میں ہوتا ہے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ و عمرہ کے، ہے نا، کیا ہے، دیور و در ہلا دو، غریبوں کے، مزدوروں کے. اسی نظم کے اشعار کے حوالے دے رہا ہوں میں. فرشتوں کا گیت، مزدوروں کا طبقہ. مزدوروں کی جو کیا ہے اسلام میں بہت اہمیت ہے. ان کے محنت کی حفاظت کی بھی تلقین کی گئی اسلام میں. حضور کی حدیث بھی ہے کہ محنت کش مزدوروں کو ان کے محنت سے پہلے ان کا معاوضہ دے دو، ان کا پسینہ ڈھلنے سے پہلے ان کو معاوضہ دے دو. تو یہ باتیں جو اقبال نے کیا ہے اپنے اس نظم کے ذریعے سے انہوں نے پیش کی ہے. اور پھر اس کے جو فرشتوں کا گیت تمثیلی نظم کے مانند ہے، جس میں بظاہر اشتراکیت کے موضوع پر اظہار خیال کیا گیا ہے. بظاہر اشتراکیت کے موضوع پر، ٹاپک کیا ہے اس کا؟ فرشتوں کے گیت میں اشتراکیت. اشتراکیت میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں بہت سے طبقات ہیں، مزدوروں کا بھی ایک طبقہ ہے، ان کو بھی جینے کا حق ہے نا. اور یہ مزدوروں کی حفاظت کے لیے اقبال نے اس نظم میں بھی انہوں نے وہی تصور کو پیش کیا ہے جو اسلام کا تصور ہے. اشتراکیت کا نہیں ہے میرے بھائی. اشتراکیت میں ہے مساوات ہے، اشتراکیت میں مزدوروں کو اہمیت دی جاتی ہے، پھر تمام کیا ہے انصاف دیا جاتا ہے اشتراکیت میں. یہ اصول میرے بھائی کہاں سے لیے گئے ہیں؟ اسلام سے لیے گئے ہیں. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں خود تمام چیزوں کا ذکر ہے. حضور کی تعلیمات میں جو قرآن کا عملی نمونہ ہے، پریکٹیکل لائف ہے. یہ کوئی اشتراکیت میں تصورات نہیں ہے. مساوات، ایکولیٹی، فریٹرنیٹی، اخوت، بھائی چارگی. ارے ہمارے اسلام نے تو پہلے ہی یہ جو کیا ہے 16 سنچری میں، 1600 عیسوی میں، یہ 600 عیسوی میں کیا ہے حضور کی تعلیمات کے ذریعے سے پوری دنیا میں پھیل گئے. لوگوں کو ماننا پڑے گا بھائی. تاریخی لحاظ سے آپ تقابل کیجئے. آپ حضور کا جو دور ہے 571 سے لے کر 623 تک، 63 سالہ دور. اس دور میں حضور کی تعلیمات کا جائزہ لیجئے اور ان کے خطبوں کا جائزہ لیجئے. ان کے جو کیا ہے جو مختلف خطبات ہیں. پھر اس کے بعد حج کے موقع پر جو ان کی تعلیمات ہیں، نہ کسی کو گورے پر نہ کسی کو کالے پر، گورے پر ترجیح ہے، فوقیت ہے. اصل فوقیت، اصل جو کیا ہے تقویٰ ہے. وہ چیزوں کو حضور نے بتایا ہے. گورا رنگ ہے، اس کو کوئی فوقیت نہیں دنیا میں. رنگوں کی بنیاد پہ، ذاتوں کی بنیاد پہ، نسلوں کی بنیاد پہ کسی کو فوقیت حاصل نہیں ہے جناب. گورے کالے سب مساوی ہیں، سب ایکولیٹی میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. مساوات کا درس ہے. اقبال یہ اسلامی تعلیمات کو انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. درخت اس کا عمومی طور پر مساوات اور انصاف سے تعلق ہے. کیا ہو رہا ہے دیکھیے آپ. آج بھی 21ویں صدی میں ہمارے معاشرے میں، عالمی معاشرہ، ہندوستانی معاشرے میں بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں، بڑے بڑے جو سرمایہ دار لوگ ہیں، ان کا قبضہ ہے، ان کی حکومت چل رہی ہے جناب. بظاہر جمہوریت میں آپ جی رہے ہیں، جمہوری نظام میں، لیکن آپ نے نام سنا ہوگا امبانی، اڈانی. کیا ہے میرے بھائی؟ بڑے دولت مند لوگ، ثروت مند لوگ، ان کا پورا عمل دخل ہے میرے بھائی. تو یہاں وہی کہتے ہیں اقبال کہ عمومی طور پر مساوات و انصاف ہے جس کا موجودہ انسانی سماج میں فقدان ہے. اب یہ آج ہندوستانی سماج کا جائزہ لیجیے آپ. ویئر از ایکولیٹی؟ ویئر از مساوات؟ سوشل جسٹس، سماجی انصاف
اور پھر اور یہ کہتے ہیں کہ مساوات اور انصاف کہاں ہے بتائیے، سماج میں اس کا فقدان ہے پایا جاتا ہے، اور خودی اور عشق کی کامیابی کے سبب اللہ بھی جو سے کیا ہے بندوں سے ناراض. عشق حقیقی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ذکر و اذکار سے ہم مسلمان محروم ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے اللہ کا جو کیا ہے عذاب بھی نازل ہوتا ہے. جب اس کو بھول جاتے ہیں تو وہ آپ کو بھول جاتا. تو لہٰذا یہاں کہتے ہیں اقبال، فرشتوں کا گیت میں خداوند تعالیٰ کے حضور میں آج کی دنیا کے خلاف ایک فریاد ہے. اس فرشتوں کے گیت میں آج کی دنیا کے خلاف ایک فریاد ہے. فرشتے بھی خدا سے یہ کر رہے ہیں. اور پھر دیکھیے آپ، عقل ہے بے زمام ابھی عشق ہے بے مقام، نقش گر ازل تیرا نقش ہے ناتمام ابھی، اور خلق کی گھات میں رند فقیر میر و پیر تیرے جہاں میں ہے وہی گرجے صبح شام ابھی. فرشتے اے اللہ تیرے جو احکامات تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات تھی وہ تو ہم یہاں دکھائی نہیں دے رہے. رند بھی دکھائی دے رہا، فقیر بھی دکھائی دے رہا، پیر بھی دکھائی دے رہا، صبح شام یہ سب چل رہے ہیں، یہ سماج چل رہا ہے، یہ کاروبار چل رہے ہیں، لیکن تیرا نام لیوا، تیرے سے جو حقیقی عشق کرنے والا یہ معاشرے میں دکھائی نہیں دے رہا ہے. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں ان اشعار میں عقل کی بے مہار کار فرمائیوں کا ماتم کرتے ہیں، جدید تمدن کے اصلی مرض کی تشخیص کی گئی ہے. ماڈرن جو کلچر ہے میرے بھائی، تمدن یعنی زندگی گزارنا، مل جھل کے رہنا. تمدن کے معنی دیکھیے آپ، مل جھل کے رہنا. لیکن ہم یہ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، سماج میں دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ہے، ترقی کر رہی ہے دنیا، ٹیکنالوجی آگے ہے، سیل فون سے بھی دنیا آگے بڑھ گئی ہے، سب ہو گئے، لیکن تجھ کو بھول جا رہے ہیں. اسی کئی مثالیں آپ دیکھتے ہیں بھائی. مذہب کا حقیقی جذبہ پیدا ہونا بہت ضروری ہے میرے بھائی. کیوں؟ کیونکہ دنیا چند روزہ ہے. یہ دنیا صرف چند روزہ ہے، اور جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے میرے بھائی. اصل تو چیز وہی ہے میرے بھائی. اصل چیز کیا ہے؟ خالق ہے، باری تعالیٰ ہے، عقبہ ہے، آخرت کی زندگی سے ورنہ. اقبال ان اشعار کے ذریعے سے وہی سمجھاتے ہیں، فرشتے وہی کہتے ہیں اے اللہ آپ کی جیسی تعلیمات تھی، آپ کے جیسے احکامات ہے، اس میں مقصود نظر آ رہا ہے. اس دنیا میں پورے عالم میں مقصود نظر آ رہا ہے. ہر جگہ آپ دیکھیے امیر امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر. آج یہ جنگیں جو ہو رہی ہیں فوقیت کے لیے، غلبے کے لیے، میں بڑا ہوں، جنگیں کیوں ہو رہی جناب؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جو جائزہ لے رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کا، کب سے سن رہے ہیں ہم لوگ سپر پاور سپر پاور، سپر پاور. 2002 سے تو کئی عراق کی جنگ چلی، وہ پورا اگر جائزہ لو تو ٹائم بہت لگ جاتا ہے. تو آج بڑے بڑے طاقتیں، سیاسی طاقتیں، دولت مند ممالک، خاص طور پر میں اشارہ کر رہا ہوں، یونی پولار ایک خطبی نظام کو فوقیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ. حالانکہ بائی پولار، ملٹی پولار کی کوششیں تمام ممالک کر رہے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پرسوں مکہ ڈکلیریشن ہوا، جس میں پاکستان، ترکیہ اور آپ کے سعودی عرب 7 اگست 2026 کو یہ معاہدہ ہوا. یہ معاہدہ کیا ہوا؟ علاقائی عالمی لحاظ سے ہمیں کیا ہے، جو ڈیفنس، ایک دفاع کی جو طاقت ہوتی ہے اس میں توازن پیدا کرنا. پھر ہر ملک اپنی حفاظت کے لیے اپنے جو کیا ہے دفاعی وسائل کو فروغ دینا، طاقتور بننا. یہ معاہدہ ہوا بھائی. یہ 7 اگست
2026 کو وہ معاہدہ ہے. ابھی آ رہا ہے پیپر میں مکہ ڈکلیریشن, مکہ معاہدہ. تو یہ چیزیں یہ ہو رہی ہیں. یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ توازن نہیں ہے دنیا میں. بڑا ہمیشہ بڑے ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور بڑا ہی ہونا چاہتا ہے, کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. میرے بھائی ذرا عمان اشارہ بتا رہا تو پھر اس کو جو کیا پورا تہس نہس کر دوں گا بول کے اعلان ہوا. عمان یہ ایران کے پاس اپوزٹ آبنائے ہرمز کے پاس ایک جزیرے میں ایک ملک ہے عمان. تو ذرا وہ ہلا تو اشارہ بتا رہے کیوں, خبردار ہوشیار ہو جاؤ. ہاں چل رہا ہے یہ معاملہ. تو بہرحال یہاں بھی اقبال کہتے ہیں کہ عشق حقیقی کے تابع ہو جاؤ. حقیقی جو عشق ہے وہ اللہ سے کرنا ہے, اللہ سے لو لگانا ہے, اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہنا ہے ہمیں. اور لیکن دنیا میں صحیح عشق کرنے والے اب کم ہو گئے. عشق حقیقی کے علمبردار اللہ سے لو لگانا, اور پھر اس کے بعد لوگوں میں بہت سے بہانے ہو گئے ہیں, ہلا سازی ہو گئی ہے, اور خود غرضی بہت عام ہو گئی ہے. میرے بھائی کیسی چیزوں کو اقبال نے اپنی نظم کے ذریعے سے پیش کیا ہے جناب. خود غرضی بہت عام ہو گئی ہے. آج معاشرہ سماج کا جائزہ لیجیے آپ. رشتے کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں, رشتوں میں جو پیار محبت الفت کم ہو گئی ہے, خلوص کم ہو گیا ہے. کیوں؟ یہ مادی قدروں کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے عالمی سماج میں اور ملکی سماج میں. اونلی پیسہ پیسہ پیسہ, دولت پیسہ, وہی چل رہا ہے ایوری ویئر, وہی چل رہا ہے میرے بھائی. اس لیے اخلاقی قدریں, روحانی قدریں متاثر ہو رہی ہیں. جب انسان پیسے کا خوگر بن جاتا ہے, مادیت کا کہ سیلاب میں کیا ہے وہ بہہ جاتا ہے, تو نہ اس کو اخلاق معلوم ہوتے ہیں نہ اس کو روحانیت معلوم ہوتی ہے. یورپ میں اس زمانے میں وہ لوگ بہت طاقت کے بہت بڑے دھنی ہو گئے تھے. وہ لوگ کہتے تھے کہ ایک طاقت ہی ہے دنیا میں, بس یہی سب نظام چلا رہے ہیں. اقبال نے کہا تھا نا, ہوتا وہ فرنگی کیا ہے, ہوتا وہ مذہب آج اس زمانے میں. تو اقبال بتلاتا اس کو مقام کبریا کیا ہے. کبریا خدا کی قدرت, خدا کی طاقت, وحدانی طاقت. اقبال بتاتا اس کو. وہ جو مشہور تھا نا نیتشے, یہ بڑے بڑے فلاسفر ہو گئے, اقبال ان کے نام لے کے انہوں نے سمجھائے ہیں کہ پیسہ ہی کوئی طاقت نہیں ہے دنیا میں. جو آج صارفیت اور مادیت کا سیلاب ہے, مادیت کوئی بڑی طاقت نہیں ہے دنیا میں. بڑے مادیت کے پیکر لوگوں کو دیکھیں ہم, بڑے شہنشاہی دور میں دیکھے, جمہوری دور میں بھی دیکھے, مگر کیا ہوا آخر ان کا حال آپ جانتے ہیں. آپ بڑے بڑے لوگوں کا کیا حشر ہوا. ہاں, سکندر اعظم پوری دنیا کو فتح کرتا تھا, کہاں ہیں؟ مٹی کے ڈھیر میں. علاؤدین خلجی پوری دنیا کو, ہندوستان میں پوری حکومت کرنا چاہتا تھا, دل میں آرزو تھی, کہاں ہیں؟ مٹی کے ڈھیر میں ہے. تو بھائی میرے, ہر چیز میں اسلام یہی کہتا ہے جناب, معاشی شعبہ ہو, سیاسی شعبہ ہو, معاشرتی شعبہ ہو, تمدنی شعبہ ہو, توازن, متوازن, بیلنس ضروری ہے. اگر بیلنس نہ ہو تو اونچ نیچ پیدا ہوتی. ہمارے معاشرتی مسائل میں بھی میں بات کہتا ہوں جناب, مسلمان حضور کی تعلیمات اور 5 وقتہ نماز کے اگر عادی بن گئے نا تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. یاد رکھو, 5 وقتہ نمازی بن گئے اور حضور کی تعلیمات پہ عمل کر لیے, اللہ کے احکام پہ عمل کر لیے, تو کامیاب زندگی ہے. چاہے ازواجی زندگی ہو, شادی بیاہ کے رشتے ہو, ان چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے. لیکن آج کل دیکھ رہے ہیں ہم اسلام سے ہٹ کے شادیاں کر رہے ہیں, اسلام سے ہٹ کے جو رشتے طے کر رہے ہیں. آج جناب شمس الدین صاحب, آج کیا دیکھ رہا ہوں میں, ارے کوئی اسلامی صفات خوبیوں کا ذکر ہی نہیں ہوتا معاشرے میں. آج خط کی بنیاد پر, رنگ کی بنیاد پر کئی رشتے طے نہیں ہو رہے ہیں, رد ہو رہے ہیں, جم نہیں پا رہے. میرے بھائی, مسلم معاشرے میں اسلام
کیونکہ میں کہتا ہوں کہ شادی اسلامی شعبہ ہے, شادی مقدس شعبہ ہے میرے بھائی. ارے نکاح بہت اہمیت کا حامل ہے, اس کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں آپ لوگ سماج میں, سوسائٹی میں, اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے میرے بھائی. دنیا کے نمود و نمائش, دنیا کے وہ جو تعیشات ہیں, وہ اس کو بلوز رکھتے ہوئے آپ شادی انجام دے رہے ہیں. ارے شادی تو ہے ہی نہیں ہے, نہ اس میں ویڈیوگرافی ہے, نہ وہ باجے ہے, نہ دھوم دھڑاکا ہے. اس طرح کی شادیاں کریں میرے بھائی اور خوش ہیں, آپ ایسا کریں ہم ایسا کریں. تو بھائی یہ اسلامی شادی نہیں ہوتی. اسلامی طور طریقے سے شادی انجام دیے تو وہ برکت بھی ہے, وہ فضیلت بھی میرے بھائی. خیر بہرحال یہ توازن بہت ہونا ضروری ہے. اور پھر اسلامی خوبیاں, اسلامی اصول, اسلامی تقاضے کیا ہے اپنے خاندانوں میں, پھر اپنے معاشرے میں ہونا بہت ضروری ہے بھائی. اور کیوں ہم اگر پورے کے پورے اسلام میں اتر جائیں, عمل پیرا ہو جائیں, تو دوسرے بھی دیکھ کر متاثر ہو کر ہمارے اپنے کلچر میں, تہذیب میں آ سکتے ہیں. ماضی میں ہوا, بڑے بڑے صوفیاء اکرام اولیاء اللہ کی زندگی سے کیسے کیسے ہاتھ پہ ہزاروں لاکھوں لوگ بیعت کرے. خواجہ اجمیری, خواجہ بندہ نواز, گیسو دراز, بڑے اولیاء کے ہاتھوں پہ بیعت ہوئی, مسلمان بنے میرے بھائی. تو بہرحال اس طرح سے اقبال نے بہت سی چیزوں کا یہاں ذکر کیا ہے انہوں نے, کہ خود غرضی عام ہو گئی ہے مخلوق میں, اور پھر اس کے بعد استحصال, ایکسپلائٹیشن بہت ہو رہا ہے غریبوں کا. پھر امیر لوگ بہت ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں, ہر طرح سے ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے جناب. اور پھر اس کے بعد خود غرضی, ہر شخص بندگی ہوس میں مبتلا ہیں. ابا ہوس کا انجام موت. ہرس, وہ ہوس ہے نا, بولتے ہیں نا ہرس مت کرو. تو ہر پورے بندے وہی اسی میں مبتلا ہیں. اور چنانچہ روئے زمین پر لوگ مقاصد تخلیق کو شکست دے رہے ہیں. مقاصد تخلیق, انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے اس کو جو ہے پامال کر رہے ہیں. مقصد کیا ہے ہمارے آنے کا دنیا میں, اس سے بے بہرا ہیں, بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے بندے. اور شکست, اس لیے خداوند عالم کا غضب بھی اہل دنیا پہ نازل ہوتا ہے میرے بھائی. آپ نے دیکھا آسام میں کتنا بڑا سیلاب آیا, 2 کروڑ روپے وہاں کے جو اجمل الدین کیا ہے وہ وہاں کے جو ایم ایل اے ہیں انہوں نے جمع کیا ہے, ممبر آف پارلیمنٹ, تو 2 کروڑ روپے جمع کیے ہیں. بدر الدین اجمل صاحب, تو دیکھیے آپ کتنا بڑا سیلاب آیا وہاں آسام میں. اور اس کے بعد دیکھیے اور دیگر ممالک میں بھی زلزلے آ گئے ہیں. پرسوں کئی ممالک میں پورے بلڈنگیں نیچے گر گئے ہیں بھائی, زمین دوز ہو گئے ہیں, تہس نہس ہو گئے ہیں. تو اللہ کی جو کیا ہے مار میں آواز نہیں ہے, غیر سے جو کبھی بھی جو کیا ہے اس کا غصہ نازل ہوتا ہے. تو اس لیے خدا کو اپنے منواتے رہنا, اپنی عبادت کو جاری رکھنا. اہل دنیا وہ اپنے فرشتوں سے اشتراکیت کا حکم دیتا ہے. کیا اقبال کی زبان میں فرشتے, یہ تو ایک سمبولزم ہے, ایک مثال, تمثیل ہے. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. یہ کاخ عمرہ سرمایہ داری کی علامت ہے, کیپٹلزم. کاخ عمرہ, عمرہ مانے امیر رئیس لوگ, بادشاہ لوگ. کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. یہ 1917 میں روس میں جو انقلاب آیا نا, زار کی حکومت ختم ہوئی, بادشاہ تھا روس کا زار. اس کے بعد مزدوروں کی حکومت قائم ہوئی. مزدوروں کی حکومت ایسی قائم ہوئی جناب کہ اس نظریے کو پورے دنیا کے 100 کنٹریز اس کو اپنا لیے تھے, اور اسی اشتراکی بنیاد پر 100 حکومتیں بن گئی تھی پورے دنیا میں. 100 کنٹریز اڈاپٹیڈ کمیونسٹ تھیوریز, کمیونسٹ سسٹم کو انہوں نے اپنا لیا تھا. تو اس طرح ارے 23-30 سال تک تو آپ یہاں ہندوستان میں مغرب بنگال میں جو حکومت تھی کمیونسٹوں کی, جیوتی باسو بول گیا چیف منسٹر, معلوم ہے آپ کو, یاد ہے, کہتے 30 سال تک یہ بنگال میں, مغرب بنگال میں
کمیونسٹوں کی حکومت تھی. کمیونسٹ ہر بہرحال ان کا اپنا پولیٹیکل نظریہ ہے, ایک سیاسی نظریہ ہے, اسلام سے میل نہیں کھاتا. جناب